جو ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ ہیں جو BLF کے چیئرمین ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے، تو جو 93,000 پاکستانی فوجیوں نے ڈھاکہ میں جو ہتھیار ڈالے تھے، ان کی وہ پرانی بندوقیں ہمیں آپ دے دیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہی دے دیں۔ ارناب گوسوامی آپ کو پتہ ہے وہ بڑے زبردست قسم کے نیشنلسٹ ہیں، اور ان کا نیشنلزم جو ہے وہ صرف موجودہ انڈیا کی ٹیریٹوریل باؤنڈریز تک لمیٹڈ نہیں ہے، ان کا نیشنلزم اکھنڈ بھارت کا نیشنلزم۔ ارناب، on a personal note, from the bottom of my heart, I am thanking you, and I have no other way to thank you personally than to make a video, upload it, and maybe it reaches you. Hello and welcome to my show. I am Dr. Amjad Mirza. ناظرین، آج ایک بڑا زبردست کام ہوا۔ ارناب گوسوامی جی جو ریپبلک ٹی وی کے ایڈیٹر ان چیف ہیں، ان سے کون واقف نہیں ہے؟ ان کا ایک پروگرام تھا آج، ڈیبیٹ ود ارناب میں۔ انہوں نے مجھے بھی بلایا تھا، بلوچستان کے سینئر جرنلسٹ ہیں مستی خان، احمد مستی خان صاحب، ان کو بھی بلایا تھا، اور بلوچ ایکٹیوسٹ ممتاز بلوچ کو بھی بلایا تھا۔ تو ہم لوگ وہاں تھے، اور انہوں نے ہم سے، ظاہر ہے مجھ سے انہوں نے گلگت بلتستان کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا کس طرح سے احسان علی ایڈوکیٹ صاحب کو اور شبیر معیار کو اور باقی دوست جو ہے مسعود وغیرہ، ان سب کو اریسٹ کر لیا گیا ہے، اور 24 اور 25 مئی کو جو ہمارا گرینڈ جرگہ ہونے جا رہا ہے، اس کو پاکستان کی فوج جو ہے پوری طرح سے سیبوٹاج کرنا چاہتی ہے، جو کہ گرینڈ جرگہ بلایا گیا ہے پاکستان کے اس بل کے خلاف، جس کے تحت وہ ہماری جو منرلز ہیں، ریئر ارتھ منرلز ہیں، ان کو بیچ کے تو وہ اپنا قرضہ اتارنا چاہتا ہے، اور ان کو بیچا جائے گا، مائننگ رائٹس جو ہے وہ چائنیز کمپنیوں کو دیے جائیں گے۔ تو یہ بات ہو رہی تھی۔ اس کے بعد پھر احمد صاحب بولے، احمد مستی خان صاحب بولے، اور پھر ممتاز بلوچ صاحب بولے، اور بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے بلوچستان کی آواز کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور بالکل احمد مستی خان نے تو کوئی بیچ میں لگی لپٹی بات ہی نہیں کی، انہوں نے تو سیدھا سیدھا کہا کہ ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، اور ہم ان سے بہت پیار کرتے ہیں۔ یہاں تک انہوں نے کہا کہ جی میں 1000 دفعہ، 1 ارب دفعہ بھی وندے ماترم جو ہے وہ کہنے پر تیار ہوں، کوئی مجھے اس چیز سے نہیں ہے مسئلہ۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بھارت کی جو سرکار ہے وہ کہیں تھوڑا سا مطلب ہے بھول چوک کر رہی ہے اس معاملے میں، اور توجہ نہیں دے رہی اس وقت، جبکہ ہمیں سخت ضرورت ہے انٹرنیشنل سپورٹ کی۔ پھر انہوں نے، احمد مستی خان صاحب نے یہ ذکر بھی کیا کہ بھائی ہمیں جو ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ ہیں جو BLF کے چیئرمین ہیں، انہوں نے صرف اتنا کہا، انہوں نے کہا اور کچھ نہیں کر سکتے ہمارے لیے، تو جو 93,000 پاکستانی فوجیوں نے ڈھاکہ میں جو ہتھیار ڈالے تھے، ان کی وہ پرانی بندوقیں ہمیں آپ دے دیں جو آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں، وہی دے دیں۔ مطلب ہے انہوں نے ہر طریقے سے کوشش کی کہ بلوچستان کے جو انٹرنیشنل سپورٹ اس وقت چاہیے ہے، خاص طور پر انڈیا سے، وہ اس کا اعلان کیا جائے باقاعدہ۔ اینی وے، تو کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ممتاز جو بلوچ ہیں ایکٹیوسٹ، انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ سب باتیں ٹھیک ہے، لیکن آپ جب کشمیر کی بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پاکستانی آکوپائڈ کشمیر، ٹھیک ہے، تو آپ پاکستان آکوپائڈ بلوچستان کیوں نہیں کہتے؟ آپ بلوچستان کہتے ہیں کہ بلوچستان میں یہ ہو گیا، بلوچستان میں اس طرح ہو رہا ہے، لیکن آپ پاکستان آکوپائڈ بلوچستان کیوں نہیں کہتے؟ تو بات کلک کر گئی ارناب جی کو۔ وہ تو ایک دم انہوں نے کہا کہ میں ابھی اسی وقت اپنی نیوز ٹیم کو، ایسے انہوں نے دیکھا دوسری طرف اپنی شاید ٹیم کے لوگ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے کہا میں ابھی ہدایت کرتا ہوں اپنی نیوز ٹیم کو کہ آج اس وقت، آج کے بعد سے بلوچستان کو پاکستانی مقبوضہ بلوچستان کہہ کر پکارا جائے گا۔ تو ہم سب نے پھر ظاہر ہے جذباتی ہو گئے، خوش ہو گئے، ہم نے تالیاں میں جانا شروع کر دی، میں نے اور احمد مستی خان صاحب نے اور ممتاز بلوچ صاحب نے، ہم نے جو ہے وہ اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا وہاں پہ۔
تو یہ میں نے سوچا کہ ارناب جی ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں اور ان کا جو ایکسپیرینس ہے ٹاک شو یا ہوسٹ کرنے کا ایک پینل ڈسکشن کو، وہ مطلب ہے کہ وہ تو جرنلزم کی یونیورسٹی میں پڑھایا جاتا ہوگا، مجھے نہیں پتا، لیکن پڑھایا جانا چاہیے. ان کی ویڈیوز دکھا کے کیسے وہ ٹیکل کرتے ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں، کیسے پروگرام کو ریپ اپ کرتے ہیں. بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں وہ، میں تو ان کو نوجوان ہی کہتا ہوں. تو میں نے سوچا کہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں، جتنی انہوں نے ہماری سپورٹ کی اپنے چینل سے. ہر چیز آپ بول سکتے ہیں ان کے چینل پہ. یعنی وہ آپ دیکھیں نا، احمد مستی خان صاحب انڈین گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو کرٹیسائز کر رہے تھے فار دیئر لیک آف شوئنگ انٹرسٹ ان دا بلوچستان ایشو. تو وہ انہوں نے انٹرپٹ نہیں کیا، نہ انہوں نے کسی کو ڈیفینڈ کیا. ہی لیٹ یو اسپیک. ہی از اے گریٹ گائے اینڈ اے ویری نائس پرسنالٹی ایز ویل. تو میں نے سوچا کہ میں آج ارناب گوسوامی جی کا شکریہ ادا کروں پورے پی او جے کے اور گلگت پی او جی بی جو ہے پاکستانی آکوپائڈ گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے میں ان کا شکریہ ادا کروں کہ انہوں نے ہم بے کس، مجبور اور جن کی زبان نہیں ہے، جن کی آواز نہیں ہے، ان کو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی کا سب سے بڑا ٹی وی چینل پر ہمارا وہ مقدمہ لڑتے ہیں. اور جتنا میرا تعلق بلوچستان کے ساتھ ہے، ظاہر ہے میں بلوچستان کی جو فریڈم موومنٹ ہے اس کو اپنے چینل پہ کور بھی کرتا ہوں، تو میں ان کی طرف سے بھی اپنے حصے کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن وہ خود اپنا جو ہے شکریہ ادا کریں گے ارناب جی کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے، بے لاس جسے کہتے ہیں نا، وداؤٹ اینی ifs اینڈ بٹس اور وداؤٹ اینی پرسنل بینیفٹ ٹو ہز چینل اور ہز پرسن. وہ ایکسٹرا جاتے ہیں جو اپریسڈ نیشنز ہیں ساؤتھ ایشیا کی، ان کی پرابلمز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اور وہ ان کے چینل سے وہ چنوتیاں دیتے رہتے ہیں، وہ الرٹ کرتے رہتے ہیں اپنے دیش کو، اپنی سرکاروں کو، کہ کہاں پہ شاید ان کی سرکار جو ہے وہ ایک بلائنڈ سپاٹ ہے. تو اس بلائنڈ سپاٹ کو وہ سامنے لا کے رکھتے ہیں اپنی سرکار کے. ارناب، on a personal note, I really thank you very much. I'm not making this my YouTube video to get views. I really, from the bottom of my heart, I am thanking you, and I have no other way to thank you personally than to make a video, upload it, and maybe it reaches you. God bless you. Jai Shri Ram. Har Har Mahadev. Jai Bhavani. Jai Akhand Bharat.